معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ جناب، عمر کا جو سفر ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ایک میرا جس کو میں اپنا پیلوٹھی کا بچہ کہتی ہوں، میری کتاب، پہلی کتاب جس نے مجھے لکھنا سکھا دیا، اور لکھنا ہمیشہ آپ کو اور بولنا وہ اذیتیں اور وہ تکلیفیں سکھاتی ہیں جو خود آپ پر گزری ہیں۔ سنی سنائی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کو یقیناً بہت اپیل کرتی ہیں، اور کتابوں سے پڑھا ہوا تاریخ کا مطالعہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا ماضی کیسا تھا، آپ کی قومی تاریخ کیسی تھی۔ میں قومی تاریخ سے مراد ابھی پاکستان کی تاریخ پر بات کر رہی ہوں، پاکستان کی قومی تاریخ پر بات کر رہی ہوں۔ تو جناب، مجھ پر بھی دوران ملازمت، جیسا کہ میرے چینل M5 کے ناظرین کو تو یہ معلوم ہی ہو گیا ہوگا کہ میں سرکاری ملازمت سے وابستہ رہی ہوں، اور 32 سال کی ملازمت میں سے وہ 22 سال پہلے بھی بہت تکلیفیں اٹھائیں حکومت سندھ میں۔ جب محترمہ کی حکومت آئی اس کے فوراً بعد، یعنی کہ 1990 سے آپ سمجھ لیجئے 89 کے بعد سے 1990 سے یہ مصیبتیں شروع ہو چکی تھیں، اور ہمارے ساتھ کام کرنے والے ہمارے وہ ساتھی جو ہمیں کبھی سندھی نہیں نظر آئے، نہ ان کا رویہ ایسا تھا، لیکن اچانک پیپلز پارٹی کی حکومت آتے ہی ہمیں ایسے لگا ہم اور وہ الگ الگ لوگ ہیں۔ حالانکہ MQM وجود میں آ چکی ہوئی تھی، اور وہ مہاجر تھے، اور مجھے بھی مہاجر اور اردو اسپیکنگ ہی، مجھ جیسے بے تحاشا ہمارے کلیگز تھے جن کو مہاجر اور اردو بولنے والا سمجھا گیا، اور ان کے بارے میں اشاروں کنایوں میں یہ باتیں ہونے لگیں کہ ہمارا تعلق بھی MQM سے ہے۔ بعد میں ایک نظر دوڑائی، لوگوں سے بات ہوئی تو پتہ چلا میں اکیلی نہیں ہوں۔ جتنے سندھ کے سرکاری دفاتر تھے ان میں بہتات تھی ویسے تو اردو بولنے والوں کی، اور خاص طور پہ پروونشل سیکٹریز بے تحاشا جو تھے وہ اردو بولنے والے تھے۔ تو کچھ دبے دبے لفظوں میں اور کچھ پیپلز پارٹی میں اردو بولنے والے سیاستدانوں کی موجودگی میں، جیسے اقبال حیدر صاحب تھے، وقار مہدی صاحب تھے جو ابھی بھی موجود ہیں موجودہ گورنمنٹ کے ساتھ، بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کی موجودگی میں ذرا لحاظ اور مروت رکھا جاتا تھا۔ لیکن اس کے بعد سرکاری دفتروں میں آہستہ 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 اردو بولنے والوں کے ساتھ ایسا امتیازی سلوک ہونے لگا کہ ان کی پہلے تو پروموشنز روکی گئیں، اس کے بعد اخباروں میں جو نوکریوں کے اشتہارات آتے تھے اس پہ لکھا ہوتا تھا کوٹے کی اتنی ہے، یعنی کوٹے میں اربن کا اتنا کوٹا ہے اور رورل کا اتنا، تو میرٹ کی کوئی پوسٹ نہیں ہوتی تھی۔ تو انہی دنوں میں جو تکلیفیں اٹھائیں وہ اتنی سنگین نہیں تھیں جتنی تکلیفیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں 1993 اکتوبر میں وہ خالصتاً ایک میرٹ کی پوسٹ نظر آئی تھی۔ برسہ برس کے بعد اشتہار آیا تھا اخبار میں کہ ہمیں ایک ڈائریکٹر PR کی ضرورت ہے اور میرٹ کی پوسٹ ہے۔ ہم وہاں اپیئر ہو گئے، اور الحمدللہ 400 کینڈیڈیٹس میں ہم نے ریٹن ٹیسٹ میں بھی ون کیا، چونکہ ہمیں گریڈ 19 کی پوسٹ تھی، اور ہمیں پتا تھا اگر ہم سندھ گورنمنٹ میں اور مزید رہے تو انشاءاللہ 17 میں ہی ریٹائر ہو جائیں گے مجھ جیسے سارے اردو بولنے والے، ہماری باری ہی نہیں آئے گی اور ہمیں لسانی تعصب کا نشانہ بنایا جائے گا، یہ صاف نظر آ رہا تھا۔ تو نوکری چھوڑنے کے بجائے میں چھوڑنے کا ارادہ کر چکی تھی، لیکن پھر میں نے یہ اشتہار دیکھا تو میں نے کہا قسمت آزما لی جائے، کم از کم اسلام آباد میں فیڈرل گورنمنٹ ہے، وہاں یہ تعصب نہیں ہوگا۔ چونکہ چیف الیکشن کمشنر اور ان کے ساتھ 2 ممبرز، جسٹس جہانگیری اور جسٹس بشیر جان، جسٹس جہانگیری اور جسٹس شیخ ریاض دونوں سرونگ جج ہوتے تھے اس زمانے میں ممبرز الیکشن کمیشن کے، اور چیف الیکشن کمشنر جسٹس نعیم الدین کی شہرت بہت عمدہ تھی، وہ سندھ کے گورنر بھی رہ چکے تھے، سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہ چکے تھے، بہت بہترین شہرت کے حامل تھے، اور انہوں نے اس کا وائوا بھی انہوں نے کیا،
اور ریٹن ٹیسٹ میں ان کے پاس کوئی چارہ نہ رہا چونکہ سب کے پاس کاپیز گئی تھی، تو ان میں سے ہم نے ون کر لی وہ پوسٹ. پھر وائوا میں بھی یہی ہوا، تو الحمدللہ وہاں نوکری ہو گئی. اور پھر وہاں جو 22 سال گزرے ہیں، صرف 1 سال بعد جیسے ہی محترمہ کی گورنمنٹ آئی، یہ اکتوبر 1993 کی بات ہے، اور 94 میں چونکہ وہاں کے سیکٹری ریٹائر ہو رہے تھے، محترمہ نے اپنے باپ کا ایک پرانا منشی اسکول ماسٹر تھا جو لیٹرل انٹری سے نوکری میں گھس گیا تھا، اس کا نام تھا حسن بھٹو، اس کو سیکٹری الیکشن کمیشن بنا دیا. اس نے آتے ہی وہ کام دکھانے شروع کر دیے جو ہم سندھ گورنمنٹ میں تھوڑے سے دیکھ کر گئے تھے، زیادہ نہیں، لیکن وہاں پوری طرح کام شروع ہو چکا تھا. اور اس قدر گھٹیا قسم کی حرکتیں کی گئیں، یعنی ایجنسیوں کو بلا کر، ایجنسیوں کے وہ لوگ جو پیپلز پارٹی کے پیرول پر تھے، جس میں سب سے خبیث آدمی ایک تھا میجر مسعود شریف جو آئی بی کا چیف تھا. اسی طرح آئی ایس آئی سے ایک آدمی جو وہاں کا ڈی جی تھا، جنرل جاوید اشرف قاضی، اور وہ صف میں کھڑا ہوا تھا چیف آف آرمی سٹاف بننے کے لیے. اس نے اپنے سٹاف آفیسر کو منور سہروردی کے ساتھ میرے پاس دفتر میں بھیجا. اس کو ہم پھر کبھی سنائیں گے، کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے. اور اس نے مجھ سے کہا کہ یہ 10-10 ہزار کی تقریباً 80,000 ووٹرز تھے، یہ کچا ریزیڈنٹ بھی کہلاتے ہیں، اور جعلی فہرستیں تھیں. اور میری والدہ چونکہ بیمار تھیں تو میری ٹرانسفر کچھ عرصے کے لیے کراچی کر دی گئی تھی، اینڈ آئی واز جوائنٹ پروونشل الیکشن کمشنر سندھ میں. میرے پاس یہ لے کر آ گئے، اور ان میجر صاحب نے جنہوں نے اپنا نام کرنل اور کور نیم بتایا تھا، وہ منور سہروردی جو ان کی پارٹی کا سیکٹری تھا یا سیکٹری جنرل تھا، اللہ جانے کیا تھا، وہ ان کو لے کر آ گیا کہ یہ آپ نے کرنی ہے، سائن کر دیں. انہوں نے مجھے بالکل حکم دینے کے انداز میں کہا. میں نے ان سے کہا کہ نہیں، میں تو اس طرح یہ سائن نہیں کر سکتی، اور یہ چونکہ آپ کے ساتھ یہ میجر صاحب بھی ہیں آئی ایس آئی کے، تو میں تو نہ آپ سے لڑوں گی، آپ طاقتور لوگ ہیں، آپ کی حکومت ہے اور ان کے بلبوتے پر ہے، تو میں تو آپ سے نہیں لڑوں گی، میں تو بہت کمزور انسان ہوں، میرے تو یتیم بھی ہوں، میرے تو سر پہ میرے والد بھی نہیں ہیں، کوئی ایسا بڑا بھائی بھی نہیں ہے، اور میں تو یہ لڑائی مول نہیں لے سکتی آپ کے ساتھ، لیکن میں آپ کا کام بھی نہیں کروں گی، تو مہربانی کریں. یہاں بے تحاشا ایسے لوگ ہیں جو بھٹو صاحب لیٹرل انٹری سے بھرتے کر دیے گئے تھے، جیالے تھے. اس میں یہاں پر ایک آدمی حالے پوتا تھا جو حیدرآباد میں پوسٹنگ تھی اس کی، اور سونو خان بلوچ تھے. یہ وہ لوگ تھے جو لیٹرل انٹریوں سے بھرتے ہوئے تھے. اور وہاں پر اسلام آباد میں کنور دلشاد سب سے بڑا فنکار جیالہ تھا، بھٹو صاحب نے بھرتی کر لیا تھا اس کو. انہوں نے نہیں کیا تھا، ان کے چمچوں نے کیا تھا. ایک شیخ رشید ہوتے تھے پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل پنجاب کے، ان کے اور مولانا کوثر نیازی کی آشیرواد سے یہ آدمی جیالہ بھرتیوں میں شامل ہوا تھا الیکشن کمیشن میں. تو یوں ماشاءاللہ مجھے یہ ساری ہائرارکی جو تھی الیکشن کمیشن میں، صورتحال دیکھ کے بہت مایوسی ہوئی. لیکن مجھے پتا تھا سیکرٹری ہمایوں خان بے انتہا ایماندار اور بڑے پروفیشنلی واز ویری ساؤنڈ پرسن، اور جسٹس نعیم الدین سے پوری امید تھی کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے. اور دونوں ممبرز صاحبان سے بھی، دونوں ججز تھے، سرونگ جج تھے سپریم کورٹ کے. تو اچانک ہی جب میں کراچی آئی اور میں نے ان کو یہ لسٹیں سائن کرنے سے انکار کیا، اور میں نے ان سے کہا کہ آپ ان میں سے کسی ایک سے کرا لیجئے جا کر. پی سی جو تھے زیدی صاحب، وہ بس سمن بکمن ہی تھے، وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ سائلنٹ، بس نہ برائیوں میں نہ اچھائیوں میں، کچھ بھی نہیں، خاموش تماشائی بنے رہتے تھے وہ. تو مجھے پتا تھا ان میں اتنی ہمت نہیں ہے. تو میں نے کہا یہاں پر ایک حیدرآباد میں حالے پوتا ہے، ڈپٹی الیکشن کمشنر ہے وہ، اس کو یہاں ٹرانسفر کرا کے اس سے کروا لیجئے یہ کام. جتنے جالے بھرتی ہوئے ان میں سے کسی سے بھی کوئی بھی کر دے گا، لیکن میں نہیں کروں گی، میں نہیں کروں گی، اور نہ ہی میں آپ سے لڑوں گی. بہتر یہ ہوگا کہ میں اپنا ٹرانسفر کسی اور ڈیسک پہ، اسٹیبلشمنٹ ہے، بجٹ ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، میں وہاں کرا لوں گی، میں الیکشن سیل سے علیحدہ ہو جاؤں گی. اس کے بعد وہ اٹھ کر چلے گئے، وہ بھی ایک طویل داستان ہے. اور میرا ٹرانسفر کہا گیا کہ ایک کور کمانڈر نے آپ کے لیے رپورٹ دی ہے اور ایک چیف منسٹر سندھ نے کہ آپ ایم کیو ایم کی ایجنٹ ہیں اور آپ کی وجہ سے کراچی کے امن کو خطرہ ہے. میرے تو ہاتھ پیروں کے طوطے اڑ گئے. میں تو بالکل، مجھے چیف الیکشن کمشنر صاحب سے میں نے کہا کہ کیا کیا جائے. تو انہوں نے کہا نہیں، ابھی تو میں دیکھ رہا ہوں یہ کیا ہو رہا ہے، تو میں تمہیں اسلام آباد واپس ٹرانسفر کر رہا ہوں اور میں خود صدر صاحب سے بات کروں گا. چونکہ الیکشن کمیشن کا جو سربراہ ہوتا ہے بہت سارے معاملات میں وہ صدر صاحب ہوتے تھے. پرائم منسٹر از نتھنگ ٹو ڈو ود
इलेक्शन कमीशन आज़ाद आईनी इदारा था, आज के दिन तक है, अभी इसकी स्ट्रक्चर नहीं चेंज हुई है। ये जो कहा जा रहा है ना आजकल हमारे सियासतदानों की तरफ से कि ये एक इंतज़ामी इदारा है, नहीं भैया, ये इंतज़ामी इदारा नहीं है। सिकंदर सुल्तान इसको इंतज़ामी इदारा इसलिए समझ रहे हैं कि वो डीएमजी माफिया से आए हैं और यहाँ भी वो डिप्टी कमिश्नर ही लगे हुए हैं इलेक्शन कमीशन में भी, तो वो जो काम कर रहे हैं वो इंतज़ामी इदारा नहीं करता। और अगर वो इलेक्शन कमीशन का जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटेरिएट है वो बिल्कुल एक क्लैरिकल डिपार्टमेंट है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद आईनी इदारे का सरबराह होता है और इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद आईनी इदारा है। तो उस वक्त भी यही समझा गया और बहुत कुछ हुआ। हम इसकी तफसील में जाए बगैर आपको ये बताना चाहते हैं कि इस हद तक जुल्म बढ़ा कि मर्डर अटैक हुआ मुझ पर इस्लामाबाद में, मुझ पर कातिलाना हमला हुआ, मैं बच गई। कैसे बची? क्योंकि बचाने वाला मारने वाले से बहुत बड़ा होता है। वही मेजर साहब जो साथ आए थे मुनव्वर सोहरवर्दी के, वो वहाँ एक कर्नल साहब के साथ मौजूद थे और कैसे अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी बचाई। उस रात को मैंने तहैया किया कि आज मैं बच गई, कल ना बच सकूं, तो मुझे कुछ तहरीर करना चाहिए कि ये ढाका से लेके कराची तक जो कुछ हो रहा है, जो बंगालियों के साथ हुआ वही उर्दू बोलने वालों के साथ अब शुरू हो जाएगा, हो चुका है, दफ्तरों की हद तक तो शुरू हो चुका था। तो मुझे कुछ तहरीर कर देना चाहिए। मुझे ना लिखना आता था ज़्यादा, बस कॉलम वगैरह लिख लेती थी, रिपोर्टिंग कर लेती थी, इंटरव्यूज़ कर लेती थी, बिकॉज आई स्टार्टेड माई करियर एज ए जर्नलिस्ट फ्रॉम पीपीआई। मॉर्निंग न्यूज़ में भी रही हूँ, जंग में भी। तो मैंने सोचा कुछ लिखना चाहिए। अभी मैं इरादा ही कर रही थी कि अचानक मेरी बरतरफी के अहकामात आ गए। चूँकि जस्टिस नईमुद्दीन साहब ने जाकर जीएचक्यू में कंप्लेंट की थी कि आपके एक मेजर ने आईएसआई के अपने डीजी के हुक्म पर मेरी एक ऑफिसर पर कातिलाना हमला किया। आज वो बच गई तो क्या मैं भी रिजाइन कर देता हूँ? फिर इसका मतलब है हर वो सरकारी मुलाजिम जो ईमानदारी से काम करेगा उसको या मार दिया जाएगा या उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो अगर यही तरीका, तो मैं इज्जत से अपने घर चला जाता हूँ, रिजाइन कर देता हूँ। जनरल वहीद काकड़ उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। उसके बाद जो कुछ हुआ वो भी एक अलहदा बात होगी आपसे। लेकिन मैंने कहानी एक लिखनी शुरू की, एक अलामती किरदार मैंने, जो कि हकीकी किरदार था लेकिन मैंने उसका नाम नहीं लिया, उसका नाम सलमा रख दिया अलामती किरदार के तौर पे। चूंकि अफसाने पढ़ते थे, उर्दू अदब पढ़ा हुआ था, अंग्रेजी अदब भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, तो हमें मालूम था कि सिंबॉलिक कैरेक्टर क्या होता है, यानी अलामती किरदार क्या होता है। होता तो वो हकीकी ही है लेकिन उसका नाम छुपा लिया जाता है। तो मैंने एक किताब तहरीर करनी शुरू की अपने उस डिसमिसल पीरियड में। डिसमिसल क्यों हुआ था कि चूंकि मैंने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और एक और साहब के बारे में और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बारे में एफआईआर एप्रीहेंशंस रिकॉर्ड करा दी थी और कॉपी मैंने जमा करा दी थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास कि अगर अब मुझ पर दोबारा कोई हमला हो और मुझे कत्ल कर दिया जाए तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनके फेडरल कोरोनीज यानी जो वफाक में उनके करीबी साथी हैं, यानी मैंने जनरल जावेद अशरफ काजी का नाम नहीं लिया था, और हसन भुट्टो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, मुझे इनसे अपनी जान का खतरा है। ये रिकॉर्ड हो गई, रिकॉर्ड पर आ गई ये एप्लीकेशन और उसके बाद मुझे बरतरफ कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया जनवरी 11, 1995 को, और कहा गया कि आपने बहुत मुअज़्ज़िज़ हसरात के बारे में कत्ल का शुबा जाहिर किया है। यानी वो मुअज़्ज़िज़ लोग कौन थे? प्राइम मिनिस्टर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, दूसरा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हसन भुट्टो, और तीसरे वो वफाकी साथी मोहतरमा के जिनका मैंने नाम नहीं लिखा था। उसके बावजूद वो कहते हैं ना, जहाँ नशेब होता है वहाँ पानी गिरता है। तो वो जिन पर पानी गिरा नशेब में, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की लाइन में लगे हुए थे, उन्होंने मोहतरमा से कहा कि इसको निकाल, इसको फारिग कर दें। चलें जी, नौकरी से ही फारिग कर देते ना तो अच्छा होता, लेकिन जो मेरे खिलाफ रिपोर्टा रपाटी हुई एजेंसियों की तरफ से वो बड़ी तकलीफ दे थी। एनीवे, सलमा का मुकदमा वो किताब थी जो मेरी पहली किताब जब आई बाजार में, कोई इसको छापने को तैयार नहीं, कोई कंपोजिंग को तैयार नहीं। फिर मुजीबुर रहमान शामी साहब, उनकी मैं ख़ास तौर पर मशकूर हूँ कि उनके प्रेस, कौमी प्रेस ने ये किताब शाया की, और इस किताब के मार्केट में आते एक तहलका मच गया। चूँकि मोहतरमा प्राइम मिनिस्टर थी और जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, किताब बेचने वाले यानी दुकानदार जो थे, बुक स्टॉल्स थे, उन्होंने
اس کتاب کو اخباروں میں چھپا چھپا کے بیچنا شروع کیا اور یہ آگ کی طرح پھیل گئی. نہ اس وقت چینلز تھے، نہ اس وقت کوئی اور ذریعہ تھا. پرائیویٹ اخبارات بھی جو پرنٹ میڈیا تھا اس میں بھی کوئی سخت چیز آ جاتی تھی تو اس پر بھی ان کی سرزنی ہوتی تھی صحافیوں کی. جمہوریت کے دنوں میں بھٹو صاحب سے لے کے اور موجودہ گورنمنٹ تک جتنی صحافیوں کے ساتھ ظلم جتنا جمہوری حکومتوں میں ہوا ہے، معاف کیجیے گا، اتنا آرمی کی حکومتوں میں نہیں ہوا. یہ بھی ایک حقیقت ہے. تو یوں وہ کتاب، اس کا وجود عمل میں آیا. نام میں نے اس کا رکھا سلما کا مقدمہ، ڈھاکہ سے کراچی تک. ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب اظہر جان، ان کو بڑے اعتراضات تھے ان کی اس کتاب کے کچھ معاملات پر، تو وہ کچھ سوالات مجھ سے پوچھنا چاہتے تھے اور ہم بھی پوچھیں گے کہ نام سے. انہوں نے کہا جی میں ایک پروگرام کرنا چاہتا ہوں جس میں میں آپ سے بات کروں گا. میں نے کہا بالکل اجازت ہے، آپ تشریف لائیے. تو 2-3 پروگرام انہوں نے کیے، لوگوں نے دیکھے. مجھے لوگوں نے کہنا شروع کیا بھائی سلما کا مقدمہ کہاں سے ملے گی؟ میں نے کہا آؤٹ آف پرنٹ ہے اور کسی وجہ سے تھی اس وقت. تو آج کل تو میرے مالی حالات ایسے نہیں کہ میں اس کو دوبارہ پرنٹ کرا سکوں اور ری رائٹ کر سکوں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں فی الحال اس کی ایک سافٹ کاپی بناتی ہوں. اب جب میرے پاس پیسے آ جائیں گے تو میں چونکہ اس میں ابھی بہت مواد جو پچھلے 27 برس 1972 کی کہانی جو 1995 اور 96 میں لکھی گئی اور 96 میں بازار میں آ گئی، تو اس میں ہماری بیوروکریسی بائی نیم، میں نے بیوروکریٹس، ان کی بیگمات، ان کے پروموشن، ان کی پوسٹنگز کیسے ہوتی ہیں، ہمارے سیاستدان، بالخصوص بھٹو کلچر کے بارے میں. اس میں ایسا مواد تھا کہ لوگوں کو ایسے لگ رہا تھا ایک تشنگی تھی جو میں نے ان کی وہ تشنگی، ان کے ذہنی تشنگی تھی، ان کے دل کی تشنگی تھی جو میں نے پوری کی. اور یوں 1 ماہ میں دوسرا ایڈیشن، 2 ماہ کے اندر 5 ایڈیشن، اور یہ کتاب چھپتی چلی گئی اور بکتی چلی گئی. مجھے اس کے پیسے تو کبھی نہیں اتنے مل سکے جتنے، لیکن میں نے وہ پیسوں کے لیے نہیں لکھی تھی. بہرحال اس کتاب کو میں آپ کے سامنے سافٹ کاپی کی شکل میں آج سے شروع کر رہی ہوں، اور یہ مختصر دورانیے کے کچھ پیجز پڑھتی چلی جاؤں گی، اور آپ اس کی سافٹ کاپی جب آئے تو آپ اس کو خرید سکتے ہیں یا اسی اپنے چینل پر دیکھ سکتے ہیں. چینل M5 پر آپ اس کی سافٹ کاپی دیکھ سکیں گے. اس کتاب کا جو آخری ایڈیشن تھا وہ پاکستان کی گولڈن جوبلی پر آیا تھا، اور اس سے پہلے میری محترمہ سے انگلینڈ میں ملاقات ہو چکی تھی. اس ملاقات کا تذکرہ بھی میں کروں گی، اور میں نے ان سے وعدہ کر لیا تھا کہ اب میں اس کو پرنٹ کراتے وقت جن لفظوں پر ان کو اعتراض تھا، اور ان کا اعتراض بجا تھا، کوئی بھی اپنے بارے میں اتنے سخت الفاظ جو ہیں اپنے والد کے بارے میں نہیں سننا چاہتا، تو انہوں نے کہا تھا پلیز یہ نکال دیجئے. ادروائز I salute you that in the whole book of 400 pages you have not assassinated my character as a woman. آپ نے صرف میرے والد کی اور میری پالیسیز پر اعتراض کرتے ہوئے اور بیوروکریسی کی حرکتیں بتاتے ہوئے آپ نے یہ کتاب لکھی، اور بڑے سخت الفاظ آپ نے میرے اور میرے والد کے لیے، لیکن میں اس پہ سیلیوٹ کرتی ہوں کہ آپ نے میری کردار کشی بحیثیت عورت کے نہیں کی. لیکن میرے اپوزٹ سیاستدان، انہوں نے نواز شریف کا نام لے کر ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے میرے لیے ہیلی کاپٹر سے جو پیمفلٹ پھینکے وہ شرم سے ڈوب مرنے کے لائق تھے میرے لیے، لیکن میں ایسی نہیں تھی. لیکن مجھے اندازہ ہوا کہ سیاست میں آنے کے بعد ایک عورت کے اوپر یہ گند بھی اچھلتا ہے، اور نواز شریف صاحب بھول گئے کہ ان کے گھر میں بھی خواتین ہیں. اب یاد آ گیا ہوگا نواز شریف صاحب آپ کو کہ آپ کے گھر میں بھی ایک بیٹی ہے. آپ کی بیگم بھی آپ کے جیل جانے کے بعد سیاست میں فوراً آ گئی تھی، کلثوم نواز شریف صاحبہ، اور اب آپ کی بیٹی تو پوری آب و تاب کے ساتھ سیاست میں موجود ہے، اور اس پر کتنا گند اچھل رہا ہے. تو کیا گزرتی ہے آپ کے دل پہ؟ سوچیے اگر اس کا باپ زندہ ہوتا، اس کے بھائی زندہ ہوتے بے نظیر کے، تو اس پر کیا گزرتی. یہ سوچ لینا چاہیے. انگریزی میں کہتے ہیں گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. آج جو بو گے کسی کی کردار کشی کے حوالے سے، کل وہ تمہارے منہ پر آ کے ایک تھپڑ ضرور لگے گا. اس کے ساتھ ہی میں اس کا تعارف ختم کرتی ہوں. اگلے پروگرام میں سلما کا تعارف پہلے ہوگا کہ سلما کون تھی، یہ حقیقی کردار تھا تو یہ میرا اس سے کیا تعلق تھا. بس اس کے بعد اجازت دیجیے. اس کے بعد بہت آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی. اس کے تھوڑے تھوڑے جو صفحات ہیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گی. خدا حافظ.
افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، امید لگائے